بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، اپنی کتاب کھولیں جہان اردو، صفحہ نمبر 15۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرائض نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی آقائے دو جہاں کا نام ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمیں ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اسے ادا کر دینا چاہیے، درود و سلام ان پر بھیجنا چاہیے۔ یہ رحمت للعالمین ایسی ہستی ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا ایمان نامکمل ہے جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اس کو پڑھنے کے تدریسی مقاصد جو ہیں وہ آپ کی کتاب پر موجود ہیں اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ سک رہے ہوں گے۔ اس سبق کے مطالعے سے طالب علم اس قابل ہوں گے کہ وہ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ تحریر کر سکیں۔ نمبر 2، پیروی سنت کی اہمیت سے واقف ہوں اور اسے بیان کر سکیں۔ نمبر 3، تعلیمات اسلام کے 4 ابواب کے نام اخذ کر سکیں۔ نمبر 4 ہے فرائض نبوت اور ان کو ادا کرنے میں حائل مشکلات کے بارے میں جان۔ حائل مشکلات مطلب جو مشکلات پیش آئی تھی اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ نمبر 5، تکمیل دین سے متعلق فرمودات الہی و احادیث نبوی تحریر کر سکیں۔ نمبر 6، سبق سے متعلق سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ نمبر 7، اصطلاح مترادف الفاظ کی وضاحت کر سکیں کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ متضاد ہوتا ہے الٹ اور مترادف ہوتا ہے سیم۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو پڑھائی ہے اس کا آغاز ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عالی شان کام کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی کہ اس دنیا میں بھیجے گئے، اسے دیکھتے اور پیغام سنتے ہی نیک دل و حق شناس لوگ، یعنی کہ جو سچے لوگ تھے، ایمان لے آئے۔ آلودہ دلوں والے پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، پر اثر دعوت حق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اخلاق سے دھل دھلا کر آئینہ ہوئے، یعنی کہ جن لوگوں کے دل برائی سے بھرے ہوئے تھے ان لوگوں نے بہت سی سچائیاں دیکھی، انہوں نے بہت سے معجزات بھی دیکھے، انہوں نے دعوت حق کی بہت سی جو ہے وہ تعلیمات جو قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ ساتھ ہمارے لیے نازل کی گئی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دل جو ہے تھے اس کے اوپر سے گرد و غبار اور آلودہ دل دھل گئے تھے۔ تاہم دلوں پر سخت جہالت کے حامل نہ بدل سکتے تھے اور نہ بدلے، یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا وہ لوگ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ بدلے۔ دشواریاں، رکاوٹیں، شبہات، ظلمتیں، تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، یعنی کہ جو مشکلات تھی، جو مذہب کے لیے رکاوٹیں پیش ہو رہی تھی، جو شبہات تھے، جو ظلمتیں، تاریکیاں تھیں، وہ ساری کی ساری مٹتی چلی جا رہی تھی۔ افق صاف اور روشن ہوتا گیا، یعنی کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک کام جو انجام دینا تھا اس کو، وہ کام کرنے کے لیے تمام راستے کھلتے گئے اور روشن ہوتے گئے۔ ایک نئی دنیا، نئی زمین اور آسمان وجود پا گیا جہاں ایک متحد قوم، متحد ملک، متحد اخلاقی نظام، کامل قانون، مکمل شریعت، ابدی مذہب اور مجسمے عملی متحد جماعت تمام تر خدا پرستی، اخلاق و اثار، ایمانداری، سچائی، تیقن و تدین اور تقوی کے ساتھ موجود تھی، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے تھی وہ اس دنیا میں وجود پاتی گئی ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ آپ نے ہر جگہ لوگوں کو بھائی چارے، رواداری کا پیغام دیا، ان کو اچھے طریقے سے رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے ان کو برابری کا بتایا کہ کس طرح عدل و انصاف اور برابری کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب پر لکھ لینے ہیں اور گھر والوں کو ریڈنگ سنا دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔